انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ صدق اللہ العظیم جہنم داخلین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وذل وذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام غفلت سے آگے بڑھ منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیٹ نے اندھا بنا دیا ہے بچوں کو نیٹ نے بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو اللہ سب کو قبول فرما لے اور ہمیں آج اس مجلس سے کچھ عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کے فرامین آئیں گے، اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، نبی کی حدیثیں آئیں گی، اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، آپ کی ہدایات آئیں گی۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے، کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، سہاگنوں میں، بیواؤں میں، کروڑوں والوں میں، کوڑی والوں میں اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کو بھیج رہے ہیں، فرامین کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے نبی کی پیاری امت جہنم کا ایندھن بنا دی جائے، اللہ نہیں چاہتے نبی کی یہ امت یہ سلگتی ہوئی آگ میں دھکیل دی جائے۔ اسی لیے ہر زمانے میں اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں پہنچاتے آئے ہیں۔ اللہ نے اس حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آج اس مجلس سے کچھ نئے عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو آدھار کا زمانہ ہے، آپ آدھار کارڈ دیکھیں اس پہ تاریخ پیدائش ملے گی، تاریخ وفات نہیں، تاریخ پیدائش ملے گی، تاریخ جنازہ نہیں۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دنیا دار بنا دیا، ہمیں بے دین بنا دیا، ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے پاکیزہ نورانی طریقوں سے دور کر دیا۔ ہماری امیدیں بڑی طویل ہیں۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ
اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا فرمایا، پھر آپ نے تیمم فرمایا، پھر آپ نے وضو فرمایا، سامنے میں کنواں ہے، پھر آپ وہاں جاتے ہیں وضو فرماتے ہیں۔ پہلے آپ نے استنجا فرمایا، پھر آپ نے تیمم فرمایا، سامنے میں کنواں ہے، اللہ کے نبی نے وہاں پہنچ کر وضو فرمایا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواں بہت نزدیک تھا، آپ نے پہلے تیمم فرمایا پھر وضو فرمایا، اس کی وجہ بتائیں، اس کا ریزن بتائیں، اس کی علت بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے شک کنواں قریب تھا لیکن ملک الموت اس سے زیادہ قریب تھے۔ یہ ہمارے آپ کے نبی آمنہ کے جان، کالی کملی والے، طٰہٰ یاسین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، شان بطحا، معراج کے دلہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے تیمم فرمایا پھر وضو فرمایا۔ یہی حال صحابہ کا ہے، یہی حال صحابیات کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ رات کا وقت ہے، تازہ گوشت ہے، کسی ایسے گھر میں لے کر جائیے جہاں بچے بھوکے ہوں، یہ بھی کام آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر ابو ہریرہ ایک بیوہ کے در پر پہنچتے ہیں۔ لکھا علماء نے، حضرت ابو ہریرہ نے اس بیوہ کے در کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی اور باہر سے جواب ملا، اے ابو ہریرہ، وہ صاحبہ کہتی ہے، اے ابو ہریرہ، آپ اس وقت بیوہ کے دروازے پر، ابو ہریرہ کہتے ہیں دروازہ کھول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری خدمت مطہرہ میں یہ بکری کا بنا ہوا گوشت بھیجا ہے۔ وہ صاحبہ کہتی ہیں، اے ابو ہریرہ، میری بچی کھا کر سو گئی ہیں، کسی ایسے گھرانے میں لے کر جاؤ جہاں بچے بھوک سے چل بلا رہے ہوں، بھوک سے بے چین ہو رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رکھ لے بہن، کل کام آئے گا۔ وہ کہتی ہے، ابو ہریرہ جاؤ اللہ کے نبی سے جا کر سوال کرو، میں کل تک زندہ رہوں گی، میرے بچے زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو میں بے شک قبول کر لیتی ہوں۔ غور کرو، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے، وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو لیٹنے، بینا جو ان کو کر دے، وہ رہبر تلاش کر۔ ہماری محترم مائیں بہنیں یہ ارادہ لے کر جائیں، عزم لے کر جائیں کہ ہاں پورے دین پر استقامت کے ساتھ جمیں گے۔ اللہ کرے ہماری خواتین اپنے مردوں کو پورے دین پر لانے کی فکر لے کر جائیں، یہ نیتیں لے کر جائیں۔ دیکھو، خواتین کی فکر ہو کہ میرا مرد پورے دین پر آئے، بہن کی فکر ہو میرا بھائی پورے دین پر آئے، اماں کی فکر ہو میرے بچے پورے دین پر آئے، گھر والی کی فکر ہو میرا شوہر پورے دین پر آئے۔ دیکھو، جب یہ فکریں ہوگی تو ہمارے گھر میں حلال آئے گا، حرام نہیں آئے گا، حلال آئے گا۔ شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، حلال لے کر آئیں گے۔ جب گھر میں حلال آٹا آئے گا، چاول آئے گا، اناج آئے گا، کھان پان آئے گا، چارہ چری آئے گا، تو ہمارے بچے حلال کھائیں گے، حلال روٹی ان کے پیٹ میں جائے گی۔ لکھا علماء نے، لڑکی کھائے گی تو رابعہ بنے گی، لڑکا کھائے گا عبد القادر جیلانی بنے گا۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اپنے مردوں کو پورے دین پر لانے کی فکر کریں گے۔ پہلی ماؤں نے یہ فکریں لی تو اللہ نے ان کی نسلوں سے دین کا کام لیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے
کتابوں میں لکھا ہے خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے بابا بارش کی نماز پڑھاؤ، بابا بارش کی نماز پڑھاؤ، بابا قحط سالی پڑھی ہے، نہ چارہ ہے، نہ چری ہے، نہ پتا ہے، نہ پتی ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، تالاب خشک ہو گئے، آپ کی مہربانی ہوگی بابا بارش کی نماز پڑھاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ لکھا علماء نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں جاتے، وہاں سے ایک ململ کا کپڑا لاتے اور اسے آسمان کی طرف اٹھاتے، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، دلی کی گلیوں میں، دلی کے کوچوں میں ندیاں بہ گئی۔ یہ جماعت رو کر کہتی ہے بابا یہ کیا جادو ہے، یہ کیا کرشمہ ہے؟ خواجہ فرماتے ہیں کچھ نہیں، یہ میری ماں کا اوڑھنا ہے، میری ماں کے سر کا دوپٹہ ہے، میں نے اللہ کو اس دوپٹے کا واسطہ دیا، اے اللہ یہ اس خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ ہے، اوڑھنا ہے جس کے سر کے بال ساری زندگی اس کا بیٹا نہ دیکھ سکا، اے اللہ اگر اس خاتون جنت کا کنیز فاطمہ کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو اس کی لاج رکھ کر آج دلی والوں کو پانی عطا فرما دے۔ یا رب نہ عروج دے نہ سوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و سر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف کو دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ آئیے مائیں بہنیں ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں پوری شریعت داخل کریں گے۔ مرد کا دین، فرد کا دین، عورت کا دین، عالم کا دین، مرد کا دین، فرد کا دین، عورت کا دین، عالم کا دین۔ ماں میں دین ہوگا تو بچے مکتب میں نظر آئیں گے، ماں میں دین ہوگا بچوں کے جسم پر سنت والا لباس آئے گا، ماں میں دین ہوگا تو شادیوں میں سنتیں نظر آئے گی۔ لکھا ہے علماء نے پڑوس ملک میں ایک اسلامی اسکول ہے، کہنے کو انگلش میڈیم ہے، لیکن اس میں 100 حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، 100 دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، 100 درود پاک یاد کرائے جاتے ہیں، اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے۔ کہنے کو انگلش میڈیم ہے لیکن وہاں اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے۔ وہاں مستورات کی ایک جماعت پہنچتی ہے اور ان بچوں سے سوال کرتی ہے۔ ایک بچی سے سوال کیا، مائی بیبی پلیز ریڈ نیم آف اللہ، مائی بیبی پلیز ریڈ نیم آف اللہ، پیاری بیبی ذرا اللہ کے نام پڑھ کر سنا، اللہ کے نام پڑھ کر سنا۔ وہ 8 سالہ بچی اٹھ کر گئی، وضو کر کے آ گئی، اس سے پوچھا گیا بیٹا تو کہاں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے میں وضو کرنے گئی تھی۔ کیوں بیٹا؟ تو بچی کہتی ہے میری ماں نے مجھے ایک سبق دیا ہے بیٹا، جو اللہ کا نام باوضو لیتے ہیں انہیں اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ آؤ دلدل سے باہر نکلو، خواب غفلت سے باہر نکلو۔ دیکھو طلب شرط ہے، اگر طلب ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، نظام الہی حرکت میں آئے گا۔ دیکھو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تراویح کے لیے رمضان شرط ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، طواف کے لیے بیت الحرام شرط ہے، پورے دین پر آنے کے لیے طلب شرط ہے۔ اللہ پاک ہمیں پورے دین پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری شریعت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جو عام ڈالی پر جمع، اللہ نے اس کا وزن بڑھایا، اللہ نے اس کی مانگ بڑھائی، اللہ نے اس کی ڈیمانڈ بڑھائی، اور جو عام ہوا کے تپیڑوں میں گر گیا وہ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں 10 روپے کلو بک گیا، 20 روپے کلو بک گیا۔ جمنے والے ہر زمانے میں اللہ کی پسند بنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پر جمو، پوری شریعت پر جمو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی کا سفر پورا کرو۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں جوان بھی اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا بھائی سے؟ اس کی تو آواز ہی بدل گئی بھائی۔ نہیں آ رہی بھائی، اس آ رہی ہوگی۔
یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتا چلا گیا، نانا بیٹے ہیں نواسا چلا گیا، ماموں بیٹے ہیں بھانجا چلا گیا، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلا گیا۔ اللہ پاک ہمیں پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ دیکھو ماہ رمضان قریب آ گیا، خدا کے لیے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے تھوڑی تیاری میں لگ جائیے۔ علماء نے لکھا ہے جس کا شعبان سنت کے موافق پورا ہوگا اللہ اس کو رمضان سنت کے موافق گزارنے کی توفیق دیں گے۔ جو رمضان میں گناہوں میں لگا رہے گا، بدیوں میں لگا رہے گا، شرارتوں میں لگا رہے گا، رمضان شعبان کے مہینے میں موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش کرے گا، خدا کی قسم ایک عالم نے لکھا ہے کہ اللہ اسے رمضان میں عبادات کی توفیق سے محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، شعبان صحیح ہوگا تو رمضان صحیح ہوگا۔ آئیے یہ شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کے مہینے میں ہم رمضان کو پڑھیں، نبی کے مہینے میں ہم فضائل رمضان پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے نبی نے ماہ رمضان میں کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ دیکھو 11 مہینے تہجد کی توفیق ہمیں نہیں ملتی، رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے، تہجد کی نماز لاڈلا بنانے والی نماز ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بہت سے بندوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کرے وہ دعا ہمیں یاد ہو جائے۔ دل پاک ہوگا دعا جلدی یاد ہوگی، دل میلا کچیلا ہوگا دعا جلدی یاد نہیں ہوگی۔ دیکھو سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والا دودھ نہیں دے گا، ناپاک دل والے کو اللہ نبی کی حدیث کیسے دے گا؟ سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والا دودھ دینے سے منع کر دے گا۔ آپ جا کر بچے کو بھیجیں اور اے بیٹا جا اس میں آدھا لیٹر دودھ لے کر آ، بتائیے دودھ والا دودھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ اگر سرسوں کے تیل کے ڈبے میں دودھ والے نے دودھ دینے سے منع کیا تو گندے ناپاک دل والے کو اللہ نبی کی حدیثوں کا نور کیسے دے گا؟ اے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما دے، دل کے برتن کو پاک فرما دے، دل کی وادی کو پاک فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بابرکت گھڑی میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت وما انت اعلم بی منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اما جان عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی تہجد میں اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیت کرو اس دعا کو یاد کریں گے، اس دعا کو یاد کریں گے۔ ماہ رمضان میں اس دعاؤں کا تہجد میں خاص اہتمام کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے ہمارا ماحول بن جائے، ہمارا مزاج بن جائے، ہم پورے دین پر آئے، پوری شریعت پر آئے، رمضان سنت شریعت کے موافق گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا را رمضان کے مہینے میں نیٹ ریچارج نہ کرانا، رمضان کے مہینے میں نیٹ ریچارج نہ کرانا۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی آنکھیں کھول دے، ہماری خواتین کی آنکھیں کھول دے، ہمارے پڑوس کی آنکھیں کھول دے۔ میری نوجوانوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش نہ کرو، موبائل کی اسکرین پر جنت کی حوروں کو تلاش نہ کرو۔ دیکھو آج میرے موبائل میں اگر دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو میری بیٹی بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے گی۔ آج میرے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے تو کل کو میری بہن بھی دوسروں کے موبائل میں پہنچے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینکے تیری اولاد پر ہوں گے۔
میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ بکری کے بچے نالی میں کیوں نہیں جاتے؟ کتے کے پلے نالی میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو جہاں میں بیچلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے۔ تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں موبائل کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ موبائل کی اسکرین پر برہنہ مناظر دیکھنے سے، گندے مناظر دیکھنے سے اور یانیت کے دیکھنے سے اللہ ہمیں بچا لے۔ دیکھو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے اللہ ہے۔ اللہ نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نفع ہے۔ دیکھو ڈاکٹر نے مریض سے کہا، شوگر پیشنٹ سے کہا میٹھا نہ کھانا، اس میں ڈاکٹر کا بھی فائدہ ہے، مریض کا بھی فائدہ ہے۔ اس مریض کو اگر شفا ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پیشنٹ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے صاحب فلاں ڈاکٹر پہ چلے جاؤ۔ دیکھو اگر شاگرد استاد نے شاگرد کو سبق دیا تو اس میں استاد کا بھی فائدہ ہے۔ ماں باپ نے اولاد کو بھلی بات بتائی، اس میں ماں باپ کا بھی نفع ہے۔ اللہ نے ہمیں بھلی بات بتائی، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں، اس میں ہمارا نفع ہے۔ اللہ کی ذات نفع سے پاک ہے، اللہ کی ذات نقصان سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ برائی کو نہ دیکھو، نامحرم کو نہ دیکھو، نظر نیچی کر لو، اس میں ہمارا نفع ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں۔ برائی کو دیکھیں گے دل گندا ہوگا، دل گندا ہوگا تو تنہائیاں ناپاک ہوگی، تنہائی ناپاک ہوگی تو عذاب قبر ہوگا۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، برائی کے دیکھنے سے، برائی کے چھونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ دیکھو توبہ استغفار کا اہتمام کرو، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ جتنی توبہ ہوگی اتنی روح پاک صاف ہوگی۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ امام بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، نمازی بھی توبہ کرے، داعی بھی توبہ کرے، مدرسے والا بھی توبہ کرے، اسکول والا بھی توبہ کرے، کالج والا بھی توبہ کرے، کہنے والا بھی توبہ کرے، سننے والا بھی توبہ کرے۔ توبہ نبیوں کی سنت ہے، امام الاولین کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، رونے دھونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری توبہ کا منتظر ہے، ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئے، گریہ وزاری کریں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، آپ رات میں گشت فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا مدینے کی گلی میں ایک جوان ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جائے جوان، مدینے کی نورانی گلیوں میں شراب لے کے چلتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ حضرت عمر نے روکا، وہ رک گیا، سہم گیا، لرز گیا، کام گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دل میں توبہ کی، کچھ جملے توبہ کے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب تشریف لاتے ہیں، ایک گدی پر مارتے ہیں، فرماتے ہیں شرم نہیں آتی؟ مدینے کی نورانی گلیوں میں شراب لے کے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف شرابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک طرف شراب کی بوتل کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، بدگمانی مت کرو، پہلے تولو پھر بولو، شراب نہیں شہد ہے، شراب نہیں شہد ہے۔ حضرت نے بوتل کو کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو وہ شہد بنا دی گئی تھی۔ اللہ اکبر! بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو اللہ کو رحم آ گیا، بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو اللہ نے شراب کو شہد بنا دیا۔ یہ بندہ ساری کائنات سے بے خوف ہو کر رات کی تنہائی میں پردے کے پیچھے اللہ کے سامنے روئے، اور ایسے روئے کہ گھر والی بھی نہ سمجھ سکے۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ بڑے مجرموں کو بڑی عدالتوں میں پیش کیا گیا، بڑے مریضوں کو بڑے اسپتالوں میں ایڈمٹ کیا گیا، اللہ میرے سے بڑا مجرم کوئی نہیں، تیرے سے بڑی عدالت کسی کی نہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بولو تو صحیح، کیا
اللہ معاف نہیں کرے گا اس گندے دل کو، اس میل کچیلے والے دل کو اللہ مصفا نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، مجمع کی سمجھ میں آ جائے، ماؤں کی سمجھ میں آ جائے، بہنوں کی سمجھ میں آ جائے، بچیوں کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کے وعدے پورے پر ہیں، زندگی میں پورا دین ہو تبھی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ دیکھو پورا دین آئے گا ایمان کی طاقت سے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی طاقت کی، اے اللہ ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جوانی کا مزہ ایمان سے، مال کا مزہ ایمان سے، صحت کا مزہ ایمان سے، شادی کا مزہ ایمان سے، سفر کا مزہ ایمان سے، اللہ کی عزت کی قسم سردی کی لمبی راتوں میں بند کمرے میں تنہائی کا مزہ ایمان سے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان نہ ہو مال آ جائے یہ جہنمی بنے گا، ایمان نہ ہو جوانی آ جائے جوانی عذاب بنے گی، ایمان نہ ہو گاہوں میں گھر والی آ جائے تو یہ شادی عذاب بنے گی، ایمان نہ ہو مال آ جائے تو یہ مال عذاب بنے گا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کے ایئرپورٹ پر رات کے 1 بجے پہنچے۔ 5 بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا حضرت تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، ابھی تو 3.5 گھنٹے باقی ہیں۔ حضرت نے فرمایا پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے بعد میں آرام کریں گے۔ آپ نے فدائے ملت نے وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھی۔ بڑا لمبا قیام، بڑا طویل قیام، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجود آپ نے بڑی طمانینت کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی لذت کے ساتھ 2 گانا تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز کا سلام پھیرا تو خادم کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا، خادم کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت فلائٹ چلی گئی، 5:30 بج رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ارے گھبرانے کی کیا بات ہے، فلائٹ دوسری مل جائے گی۔ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ ایمان کا مزہ فرمایا، جوانی کا مزہ ایمان سے، صحت کا مزہ ایمان سے، شادی کا مزہ ایمان سے، مال کا مزہ ایمان سے، عہدے کا مزہ ایمان سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ ملا کہ نہیں، لیکن ایمان تھا۔ صحابہ کو عہدے ملے لیکن ایمان کے ساتھ خدا کی قسم انہوں نے عہدے کا اللہ کے ڈر کر ان عہدوں پر شریعت کی پاسداری کی۔ اے اللہ ہمیں ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بڑھانے کی، ایمانی مجلسوں کی، ایمانی مذاکروں کی توفیق عطا فرما دے۔ گاڑی چلی گی ڈیزل کی طاقت سے، گاڑی چلے گی ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلے گا ایمان کی طاقت سے، موبائل چلے گا بیٹری کی طاقت سے، مومن چلے گا ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلے گی انجن کی طاقت سے، مومن چلے گا ایمان کی طاقت سے۔ اللہ ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بڑھانے کی، ایمانی مجلسوں کی، ایمانی مذاکروں کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ اپنے میلے کچیلے دھندلے ایمان کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، اس پر محنت کریں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم علماء نے لکھا ہے ہو نہیں سکتا اس کا ایمان کمان کو پہنچا ہو اور یہ جھوٹ بولتا ہو، یہ حسد کرتا ہو، یہ کینہ کرتا ہو، بغض و عداوت کرتا ہو، یہ غیبت کرتا ہو نہیں سکتا ایمان کا درجہ کمال کو پہنچ چکا ہو اور اس کی تنہائی ناپاک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مطہرہ میں 2 لوگ آئے اور ایک شخص کو پکڑ کر لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں خواہ، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اس شخص نے ہمارے باپ کا مرڈر کیا ہے، ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں، ہمیں سزا دیں۔ حضرت نے فرمایا کیوں بھائی، بات ٹھیک ہے؟ ہاں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، ایمان جھوٹ نہیں بولا، ہاں یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے،
ہم تو منع کرتے چل یار کیس چلتا رہے گا، ابھی کیا ہے منع کرتے، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی سی آئی ڈی نہیں، کوئی گواہ نہیں، سگے بھائی ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت نے فرمایا بات ٹھیک ہے، تم نے قتل کیا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیسے یہ تو بتاؤ۔ حضرت ان کا باپ میرے کھیت سے اونٹ پر بیٹھ کر گزر رہا تھا، میں نے منع کیا، وہ مانے نہیں، میں نے اٹھا کر پتھر مارا، ان کے سر پر لگا، سارا خون بہہ گیا اور وہ مر گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا جان کا بدلہ جان ہے، مال کا بدلہ مال ہے، کان کا بدلہ کان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں، مجھے 24 گھنٹے کا موقع دیجیے، امانتیں لوٹا کر آتا ہوں، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مجھے آپ موقع دیں۔ حضرت نے اعلان کر کے فرمایا ہے کوئی جو ان کا ضامن بن سکے، ان کی ضمانت لے سکے، کوئی مجمع میں تیار نہ ہوا۔ آپ نے پھر فرمایا ہے کوئی جو ان کی ضمانت لے سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب تواریخ میں لکھا ہے میں تیار ہوں۔ حضرت نے ان کی ضمانت پر اس کو روانہ کیا۔ اگلے دن عصر تک یہ شخص واپس نہ آیا۔ تمام صحابہ رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ رو رہے ہیں، اگر وہ واپس نہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آج ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا ہوگا اللہ بہتر جانے۔ ابھی عصر کی نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں کتب تواریخ میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنسوں کی لڑیاں بہ رہی ہے۔ ادھر سے ایک شخص گھوڑے پر نمودار ہوا، جب وہ قریب آیا پتا چلا یہ وہی شخص ہے۔ مسجد نبوی میں نعرے لگ گئے اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثنا۔ صحابہ نے پکار پکار کر بیان کی، یہ شخص حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک، ایھا الرجل اما انک لو بقیت فی بادیتک ما شعرنا بک وما عرفنا مکانک۔ اے جوان، آج اگر تو نہ آتا تیری جان بچ سکتی تھی۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے تجھے یہاں لا کر کھڑا کیا؟ وہ کیا ہے بول؟ اس نے کہا حضرت میں یہاں بچ سکتا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے کون بچاتا، وہاں مجھے کون بچاتا۔ لکھا علماء نے کتب تواریخ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنسوں کی لڑیاں بہ گئی، حتی قلت لحیتہ، حتی قلت لحیتہ، حتی قلت لحیتہ، داڑھی مبارک آنسوں میں ڈوب گئی، آنسوں میں تر ہو گئی۔ آپ نے ان دو بھائیوں سے فرمایا اتعفوان عن، اتعفوان عن، اتعفوان عن، اس کو معاف کر سکتے ہو، اس کو معاف کر سکتے ہو۔ ہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اس کا وجود رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچ تجھے نجات دلائے گا، جھوٹ تجھے ذلیل کرے گا۔ آج ہماری ذلت کیوں ہے؟ ہر گلی میں ذلیل ہے، ہر بستی میں ذلیل ہے، ہر شہر میں ذلیل ہے۔ ہمارے یہاں سے سچ نکل گیا، حیا نکل گئی، ایمان نکل گیا، قرآن نکل گیا، سنت نکل گئی، شریعت نکل گئی۔ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ دلاؤ، مولانا کوئی تعویذ دلاؤ، بچی جوان ہے، رشتہ نہیں آتا، اماں بیمار ہے، شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈانپتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈانپتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا مجھے کوئی تعویذ دلا دو۔ خدا کی قسم ایک عالم نے لکھا ہے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو آفتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ تعویذ سے نہیں توبہ استغفار سے دفع ہوتی ہیں۔ ہمارے اوپر بس ایک ہی بھوت سوار ہے، مولانا مجھے کوئی تعویذ دلا دے، مولانا مجھے کوئی تعویذ دلا دے۔ علماء نے لکھا ہے جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو رکاوٹیں گناہوں کی بنیاد پر آتی ہے، وہ توبہ سے دفع ہوتی ہے، استغفار سے دور ہوتی ہے، وہ تعویذ سے دور نہیں ہوتی۔ آئیے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اپنی گمشدہ عزت اللہ سے واپس مانگیں گے۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک حضرت محمد کے غلام بن کر دکھاؤ۔ دیکھو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک
نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ. کس چہرے پر دنیا میں آئے اللہ نہیں پوچھے گا. کس چہرے پر پیدا ہوئے اللہ نہیں پوچھے گا. کس چہرے پر مرے ہو اللہ ضرور پوچھے گا. کس چہرے پر دنیا میں آئے اللہ نہیں پوچھے گا. کس چہرے پر قبر میں گئے اللہ ضرور پوچھے گا. اگر نبی کا باراتی بننا ہے تو نبی کے غلام بن کر دکھاؤ. ایک حدیث نے فرمایا من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ. من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ. من عمل سنتی عند فساد امتی کان معی فی الجنہ. حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنتوں پر جمے گا وہ میری ساتھ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. نبی کو دھلا بنایا جائے گا. غلامان رسول باراتی بن کر جائیں گے. دھلا اکیلا نہیں جاتا کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ایک عالم نے لکھا ہے نبی کو دھلا بنایا جائے گا اور یہ سنت والے باراتی بن کر جائیں گے. نیت کرو, ارادے کرو, عزم کرو, پوری دین پر جمیں گے, پوری شریعت پر جمیں گے, آقا کے طریقوں پر جمیں گے, آقا کی تعلیمات پر جمیں گے, آقا کی ہدایات پر جمیں گے. اپنے بچوں کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے پالیں گے. خدا کی قسم ہم آج جو بچوں کو دنیا پڑھاتے ہیں صرف پیسے کے لیے, اچھی سیلری ملے گی, اچھی سیلری ملے گی, اچھی تنخواہ ملے گی, اور کوئی مقصود نہیں, اور کوئی مطلوب نہیں, اور کوئی مقصود نہیں. سعودی عرب کا بادشاہ محمد بن سلمان اگر یہ منادی کرا دے ایم پی کے ہر حافظ قرآن بچے کو, ہر حافظ قرآن بچی کو ہر مہینے 1000 ریال ملیں گے, خدا کی قسم ہمارے بچے مکتب میں نظر آئیں گے, ہمارے بچے مکتب میں نظر آئیں گے. معلوم ہوا ریال سے پیار کرتا ہے, اللہ سے پیار نہیں کرتا. ریال سے پیار کرتا ہے, قرآن سے پیار نہیں کرتا. ریال سے پیار کرتا ہے, حدیث سے پیار نہیں کرتا. نیت کرو, ارادے کرو, عزائم کرو کہ انشاءاللہ آج اس مجلس سے نیت لے کے جائیں گے, ارادہ لے کے جائیں گے, عزم لے کے جائیں گے. اپنی اولادوں کو آخرت سنوارنے کے لیے پالو. میں یہ نہیں کہتا انہیں دنیا نہ پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, لائر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ماسٹر بناؤ, مسٹر بناؤ, منسٹر بناؤ, بیرسٹر بناؤ, پی ایم بناؤ, لیکن یاد رکھو پہلے قرآن ہے, اللہ ہے, نبی ہے, نبی کی محبت ہے, نبی کا تعلق ہے, نبی کے وعدوں پر یقین ہے, اللہ کی طاقت پر یقین ہے. حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا, حافظ بنایا, قاری بنایا, داعی بنایا, انجینئر بنایا. انجینئر بننے کے بعد ملازمت کی تلاش ہوئی, اخبار میں پڑھا, نیوز پیپر میں پڑھا آنے والی فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے, فلاں کمپنی کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے. حافظ صاحب نے اس نمبر پر رابطہ قائم کیا. آنے والی تاریخ میں وہاں پہنچے. حافظ صاحب ہال کمرے میں بیٹھے ہیں, اندر آفس میں یہ فرمایا انٹرویو ہو رہا ہے, سوال جواب ہو رہے ہیں. حافظ صاحب کی باری آئی, حافظ صاحب اندر پہنچے. کمپنی کا غیر مسلم مینیجر کھڑے ہو کر شیک ہینڈ کرتا ہے, کہتا ہے اسماعیل تمہارا سلیکٹ ہو چکا ہے, کل سے اپنی سروس جوائن کرو. حافظ اسماعیل صاحب کہتے ہیں کیا میرے ماتھے پر ڈگری لکھی ہے, کیا میرے ماتھے پر ڈگری لکھی ہے؟ سر یہ تو بتائیں, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی جواب نہیں مانگا, ڈاکومنٹ نہیں مانگے, آپ نے مجھ میں کیا دیکھا, کون سی کوالٹی دیکھی؟ کمپنی کا مینیجر کہتا ہے دیکھو جس وقت تم آئے اور تم نے دیکھا واش بیسن میں ٹنکی چل رہی ہے, نل چل رہا ہے, تم نے اس کو بند کیا, ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے. ہم نے وہ ٹنکی کھول رکھی تھی, چلا رکھی تھی, ہم دیکھتے تھے کون اس کو بند کرتا ہے. جاؤ حافظ صاحب آپ کو سلیکٹ ہو گیا. حافظ محترم گھر جاتے ہیں, والدہ کہتی ہے بیٹا کیا رہا؟ حافظ صاحب کہتے ہیں ماں ملازمت مل گئی, ملازمت مل گئی, کوئی ڈگری کام لائی, تیری تربیت کام لائی, کوئی ڈگری کام لائی, تیری تربیت کام لائی. تو کہتی تھی پانی اللہ کی نعمت ہے, پانی اللہ کی نعمت ہے, ضائع نہ کرنا. سوال ہوگا, سوال ہوگا. ماں تو نے ایک بار کہا تھا پانی کے بارے میں غور کر بیٹا, اوپر سے نیچے آئے تو بارش, نیچے سے اوپر جائے تو بھاؤ. یہ فرمایا پتی پر گرے تو شبنم, پتی سے نکلے تو آرا, آنکھ سے نکلے تو آنسو, جسم سے نکلے تو پسینہ. یہ فرمایا جمع ہو جائے تو جھیل, بہ پڑے تو نہر, پیارے نبی کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم. ماں ملازمت مل گئی, کوئی کام لایا, تیری تربیت کام آ گئی.
یا ربا نہ عروج دے نہ سوال دے، مجھے سلفیت نہ کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و سر کی حوث نہ ہو، مجھے وسطو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف کو دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے، جیتے جاگتے رہیں انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی۔ کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کیجئے، بھلی لگی ہو تو یاد کیجئے، بری لگی ہے تو معاف کیجئے، بھلی لگی ہے تو عمل کیجئے۔ کچھ گاڑیاں بٹن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ گاڑیاں کک سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، کچھ گاڑیاں دھکے سے اسٹارٹ کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ مجمع کو حقیر فقیر سمجھ کر کوئی جملہ نہیں کہتا۔ ایک عالم نے لکھا ہے جو خطیب مجمع کو حقیر فقیر سمجھ کر بیان کرے گا، اللہ ایسے خطیب کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معافی مانگنے کا شوق دے، معاف کرنے کا ذوق دے۔ کچھ باتیں ابھارنے کے لیے کہی جاتی ہیں، آئیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، پورے دین پر جمیں گے، پوری شریعت پر جمیں گے، شریعت مطہرہ کا لحاظ بحث کریں گے۔ اے اللہ ہمیں ہماری گمشدہ عزتیں واپس فرما دے۔ دیکھو رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں لگو، کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل امین کی بددعا پیارے نبی کی آمین ہمارے لیے عذاب بن جائے، ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بن کر رہ جائے۔ والدین اگر حیات ہیں ان سے بھی معافی طلب کر لینا، کبھی اماں سے بھی پوچھ لیا کرو کیا حال ہے، کبھی بوڑھے باپ سے بھی پوچھ لیا کرو تیرا کیا حال ہے۔ ماں باپ بڑھاپے سے نہیں ڈرتے، وہ تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ ماں باپ بڑھاپے سے نہیں گھبراتے، بیماریوں سے نہیں گھبراتے، وہ تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ پوری رات اپنی لیلا سے باتیں کرتے ہو، کیا کھایا تھا، کب کھایا تھا، کب نہائی تھی۔ کبھی ماں سے بھی پوچھا روٹی کیوں نہیں کھائی، کبھی باپ سے بھی پوچھا اتنا پریشان کیوں ہے۔ اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ معاف کر دے۔ پورے مجمع کو آج نیت اور عزم لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی عزت کی قسم مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن 1-2 گھنٹے کے بیان سے، 1-2 گھنٹے کی تقریر سے زندگی میں پورا دین نہیں آتا، معاشرے میں پورا دین نہیں آتا، شادیوں میں پورا دین نہیں آتا، تجارتوں میں پورا دین نہیں آتا، بچیوں میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے جڑ کر اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ، اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ کالی چمڑی والا بلال مسجد نبوی کا مؤذن بنایا گیا، گوری چمڑی والا ابو لہب وہ جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ کالا ہونا عیب نہیں، گورا ہونا خوبی نہیں، اصل طلب ہے، اصل محنت ہے، اگر اصل فکر ہے، کالا ہونا عیب نہیں، گورا ہونا خوبی نہیں۔ بیت اللہ شریف کی چادریں کالی ہیں، ساری دنیا پیار کرتی ہے، کفن کی چادریں گوری ہیں، ساری دنیا ڈرتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی چادریں کالی ہیں، ساری دنیا پیار کرتی ہے، کفن کی چادریں گوری ہیں، ساری دنیا ڈرتی ہے۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے، پورے دین کے لیے قبول فرما لے، پوری شریعت کے لیے قبول فرما لے۔ آج والدین اگر حیات ہیں، جوانوں سے آخری بات ہے، جا کر معافی مانگ لینا، جا کر معافی مانگ لینا، ہو سکے تو ہاتھ چوم لینا، پیر صاحب کے ہاتھ چومے، امیر صاحب کے ہاتھ چومے، خطیب صاحب کے ہاتھ چومے، کبھی بوڑھے باپ کے بھی ہاتھ چومے ہیں، کبھی بوڑھی ماں کے بھی ہاتھ چومے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ماں سے بڑھ کر کسی کے ہاتھ نہیں، جس کے قدموں میں رب کائنات نے جنت رکھی ہے، اس کے سر اقدس کا ہاتھوں کا کیا مقام ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں، یہ نہیں فرمایا تیری جنت بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے، بنا عرفات کی وادیوں میں ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں نہیں، بلکہ فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ آج اگر والدین حیات ہیں تو بس معافی مانگ دینا، نہیں ماں آج معاف کر دے،
جان معاف کر دے، تیری مہربانی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ انہیں ڈرائی فروٹ نہ پلاؤ، انار کا جوس نہ پلاؤ، انہیں تھوڑا وقت دے دیا کرو۔ اے ماں تیری ہاتھ طبیعت ٹھیک ہے، وہ تو اس پر بھی راضی ہو جائے گی، اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی خواتین کو بھی قبول فرمائے، پورے مجمع کو قبول فرمائے۔ آج اس مجلس سے کچھ عزائم لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر بناؤ، لوئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ماسٹر، مسٹر، منسٹر، بیرسٹر بناؤ، لیکن قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ کس نے پیدا کیا یہ تو بتاؤ، مر کر کہاں جانا ہے یہ تو بتاؤ، نبی کون تھے یہ تو بتاؤ۔ ہماری صورتحال آج یہ ہے، بچہ جب شام میں بالکل ہار جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، پھر کہتی ہے ماں بیٹا جب مکتب چلا جا، مکتب چلا جا۔ فریش تھا تو انگلش میڈیم میں بھیجا، یہودیوں کی جھولی میں ڈالا، بالکل تھک گیا، چور ہو گیا، بیٹا جا اب مکتب چلا جا، بچا کچا اللہ کے نام، مری بھیڑ خواجہ کے نام۔ ارے بچا ہوا تو لوگ محلے کی کتیا کو بھی ڈال دیتے ہیں، ہم بچا ہوا اللہ کو دیتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ اللہ کرے کوئی بات دل کی وادی میں پہنچ جائے، دل کے برتن میں پہنچ جائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ واحسن الجزا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں حضرت کی، حضرت نے ایسی بیش قیمتی نصیحتوں سے جو دعا بغیر توجہ کے مانگی جائے وہ رد کر دی جاتی ہے، جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے وہ تو قبول ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن جس دعا میں ٹرائی کی جائے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ چلو مانگ کر دیکھ لیں، کام ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو لون لے لیں گے۔ دعا مانگ کر دیکھ لیتے ہیں، کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بابا سے تعویذ جا کر لائیں گے۔ یقین کے ساتھ مانگو گے تو یقیناً ملے گا، یقین کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً ملے گا، محبت کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً ملے گا۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، ایک نابینا کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ میں آنکھ کی بینائی لوٹا دے۔ حجاج نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سنا اور کہا کہ میں طواف کرنے آیا ہوں، اگر طواف کے اختتام تک، طواف کے پورا ہونے تک تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تیری گردن اڑاؤں گا۔ اس نے اب رونا شروع کیا، اللہ دے دے میرے، اللہ دے دے میرے، اللہ دے دے۔ لکھا ہے ایک عالم دین نے، حجاج طواف سے فارغ ہوا تو آنکھیں مل چکی تھی۔ حجاج نے کہا جس بے توجہی کے ساتھ تو مانگ رہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم 1000 برس بھی مانگتا تو نہ ملتا۔ دعا میں توجہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے توجہ سے مانگنے کی توفیق دے۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، رب مل گئے تو سب مل گئے، رب مل گئے تو سب مل گئے۔ ہمیں اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کے تعلق کو مانگنا ہے، اللہ کے خزانوں کے یقین کو مانگنا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ سے اللہ کو مانگنے کی توفیق دے۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک اللہ، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم طواف فرما رہے تھے، غسان کے بادشاہ نے آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ غسان کے بادشاہ نے کہا میرے لائق کوئی خدمت؟ فرمایا طواف کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ شاہ غسان خاموش ہو گئے، غسان کے بادشاہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو گئے، آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی، پھر غسان کے بادشاہ آ کر بیٹھے، سلام کیا اور کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ حضرت نے فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے۔ غسان کے بادشاہ خاموش ہو گئے، پھر حضرت مسجد حرام سے باہر جانے لگے، باہر آ گئے، آپ نے جوتے چپل پہنے، شاہ غسان پھر دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ حضرت نے فرمایا شاہ غسان تم یہ بتاؤ میں تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ شاہ غسان کہتا ہے دین میں آپ کو کیا دوں گا، وہ تو آپ کو آپ کے بڑوں سے مل گیا ہے، ماں کی گھٹی میں مل گیا ہے، میں تو بس بادشاہ ہوں، دنیا کے بارے میں کہتا ہوں، کچھ میرے لائق خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف کر کے اشارہ کر کے فرمایا بیت رب کعبہ کی قسم دنیا کو کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی،
اللہ ہمیں مطالعے کا شوق دے دے، اللہ ہمیں کتابوں کا شوق دے دے، اللہ ہمیں دین کو پڑھنے کا شوق دے دے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کر دیجیے، کوئی بات اچھی لگی ہو تو لکھ لیجیے۔ آج کی اس مجلس کی جتنے احباب آئے، جتنے اہل علم آئے، سب نے کچھ نہ کچھ کہا، کسی ایک کی کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو نوٹ کر لینا، شاید کام آ جائے۔ آج کی ایک بات بڑی اہم تھی، کس چہرے پر پیدا ہوا اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر مرا اللہ ضرور پوچھیں گے۔ کس چہرے پر پیدا ہوا اللہ نہیں پوچھیں گے، کس چہرے پر مرا اللہ ضرور پوچھیں گے۔ ہم کس چہرے پر پیدا ہوئے یہ اللہ کی چوائس، اللہ کی چاہت۔ کس چہرے پر قبر میں گئے یہ ہماری چوائس، یہ ہماری چاہت۔ نیت کریں کہ نبی کے باراتی بن کے جنت میں جائیں۔ اللہ ہمیں نبی کی سچی غلامی عطا فرما دے۔ ایک کلام سن لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے، دعا ہوگی۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم سے افضل مدینے میں ہے۔ سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ اپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی، وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں بچوں چلے، آؤ دربار آقا میں مما چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا قرینہ مدینے میں ہے۔ جیسی محبت مسلمان مدینہ پاک سے کرتے ہیں، اگر ایسی محبت مسلمان رسول پاک سے کرنے لگے تو اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی دوستی مل جائے۔ مدینہ اصل نہیں، شاہ مدینہ اصل ہے۔ لکھا ہے علماء نے، ایک مداح رسول، مداح مصطفیٰ ساری زندگی نبی کی شان میں کلام کہتے رہے، ساری زندگی نبی کی شان میں کلام کہتے رہے۔ زندگی کے اخیر میں ایک بار نبی کی خام میں زیارت ہوئی، نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، ساری زندگی ہو گئی آپ کی شان میں قصیدے گنگناتے ہوئے، آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارے دیوانے، ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنے اتباع سے خوش ہوتے ہیں۔ تعریف اللہ کا حق ہے، اللہ کو دے، اتباع نبی کا حق ہے، نبی کو دے۔ آتی کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق ہے ادا کر دے تو مومن بن جائے گا۔ اماں کا حق اماں کو، ابا کا حق ابا کو، بھائی کا حق بھائی کو، بہن کا حق بہن کو۔ جیسی محبت مسلمان مدینہ پاک سے کرتے ہیں، اگر ایسی محبت مسلمان رسول پاک سے کرنے لگے تو اللہ کی عزت کی قسم نظام الہی حرکت میں آ جائے، ہمیں ہماری گم شدہ عزتیں واپس مل جائیں۔ میرے نانا پہلی بار مدینہ پاک گئے، میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے، میرے نانا جب پہلی بار مدینہ پاک گئے تو اللہ کے نبی کی مسجد میں نانا جان داخل نہیں ہوئے، باہر نماز ادا فرمائی، باہر بیٹھ کر صلاۃ و سلام پیش کیا۔ نانا جان کے خادم ابو الحسن صاحب نے عرض کیا، اندر چلے، فرمایا بے ادب ہوں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، پہلا سفر ہے، نبی ناراض نہ ہو جائے، بے ادب ہوں، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ باہر رو رہے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، نانا جان کے خادم وہاں برابر میں بیٹھے رو رہے تھے۔ نانا جان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ایک شخص یہ سمجھا یہ کوئی بھیک منگا فقیر ہے، انٹرنیشنل بھکاری ہے، بھیک مانگنے انڈیا سے یہاں آیا ہے۔ اس شخص نے نانا جان کو بھکاری سمجھ کر ایک ریال نانا جان کی جھولی میں ڈالا۔ نانا جان کے خادم نے کہا، او بھائی ہلکے میں نہ لے، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ جیسے تجھے سورہ فاتحہ شریف ہے، ان کو بخاری شریف یاد ہے، جیسے تجھ کو سورہ فاتحہ شریف یاد ہے،
ان کو بخاری شریف یاد ہے. نانا جان نے اپنے خادم پہ ایک مارا. میں بے ادب شیخ کا بے ادب خادم نبی کے در پر آ کر میری بڑائی بیان کرتا ہے. فرمایا اس نے بھکاری سمجھا, اس نے مجھ کو بھکاری سمجھا, لیکن تو نے یہ نہ دیکھا کس کے در کا بھکاری سمجھا. یہ آقا کے در کا بھکاری سمجھا. ریال ہاتھ میں اٹھا دی دعا مانگی, اے اللہ تجھے اس ریال کا واسطہ میری بخشش کر دے, تیرے نبی کے تیرے اقدس کا بھکاری سمجھ کے ملا, میری مغفرت کر دے. وہ ریال ہندوستان کے ساتھ لے کے گئے, اپنی بیٹیوں کو دکھایا کہ لو اس کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگو, تمہارے بابا کو بھکاری سمجھ کے ملا. معلوم یہ ہوا جو آقا کے جتنا قریب ہیں وہ اتنے با ادب ہیں, جو آقا سے جتنا دور ہیں وہ ادب سے اتنا محروم ہیں. اللہ کرے کوئی بات دل کے برکت میں پہنچ جائے. کچھ نیت لے کے جانا, کچھ ارادہ لے کے جانا. ممکن ہے یہ سال زندگی کا آخری سال ہو, ممکن ہے یہ سال آخری سال ہو, ممکن ہے میری کفن کی چادریں مارکیٹ میں آ چکی ہوں. اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے آج توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا دل لگا, آپ نے بڑی توجہ سے سنا, سننے کا حق ادا کیا, اللہ جزا دے. جب سننے والے متوجہ ہوتے ہیں تو کرسی خود بولنے لگتی ہے, کرسی خود بولنے لگتی ہے. جب خریدار متوجہ ہوتے ہیں تو کمپنی نئے نئے ماڈل پیش کرنے لگتی ہے. یہ سننے والوں کی سماعت کا کمال ہوتا ہے کہ صحرا بولنے والے کو بنتا ہے لیکن کمال سننے والوں کا ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو جزا دے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. سبحان الابدی الابد, سبحان الواحد الاحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان من رفع السماء بغیر عمد, سبحان من خلق الخلق فعصاهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے حاضرین کو معاف فرما, ہمارے غائبین کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما, ہمارے بچوں کو معاف فرما, ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما, ہماری ماؤں کو معاف فرما, ہماری بہنوں کو معاف فرما, ہماری بچیوں کو معاف فرما, ہمارے اڑوس پڑوس کو معاف فرما. اللہ پوری امت کو معاف فرما. اللہ ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے, زبان آپ سے مانگ رہی ہے, دل آپ کی طرف متوجہ ہے, آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. یا اللہ آپ تو بند لبوں کی بھی سننے والے ہیں. یا اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں. اللہ ہماری کشتی بھنور میں آ چکی, نکال دیجیے. اللہ ہماری کشتی بھنور میں آ گئی, نکال دیجیے. آپ تو طاقت والے ہیں, آپ بڑی قوت والے ہیں, آپ بڑی قدرت والے ہیں, آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہیں, آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہیں. تو ہی تو رب ہے, تو ہی تو سب ہے, تجھی سے سب ہے, تجھی میں سب ہے, تو ہی تو جب تھا, تو ہی تو اب ہے. ارے تو ہی تو رب ہے, تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہے. ہم سب کچھ کے بغیر, ہم سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں. تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہمارے جوان زنا کے سمندر میں ڈوب گئے, نشے کے سمندر میں ڈوب گئے, بدیوں کے سمندر میں ڈوب گئے. اللہ تو اپنے فضل سے نکال دے. اے اللہ ہمارے جوان, اے اللہ برائیوں کے دلدل میں دھس گئے. اللہ دھسا ہوا خود نکل نہیں پاتا, اسے نکالا جاتا ہے. دھسا ہوا خود نکل نہیں پاتا, اسے نکالا جاتا ہے. یہ کریم آقا تو ہمارے نوجوانوں کو برائیوں کے دلدل سے نکال دے, نشے کے دلدل سے نکال دے, اللہ زنا کے سمندر سے نکال دے. اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, معاف فرما دے, معافی کا اعلان فرما دے. بہت سی خواتین بہت دیر سے بیٹھی ہیں, بہت سی خواتین اللہ بیماری کے عالم میں آئی ہے. اللہ تجھے ان کا واسطہ, ان ماؤں بہنوں کا واسطہ, ان خواتین کا واسطہ, ان بچیوں کا واسطہ, ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. ہم سے بہتر ہمارا بچہ ہے جو گیند بلے سے کھیلتا ہے. اللہ ہم نے تو نبی کی شریعت کا کھلونا بنایا ہے, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. معافی کا فیصلہ فرما دے. اللہ لکھ دے میں نے معاف کر دیا. اللہ
فرشتوں کو گواہ بنا دے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ پوری بستی والوں کو معاف کر دے، پورے ساگر والوں کو معاف کر دے، ہمیں تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، دور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما دے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اس مکتب کو قبول فرما لے، اس مدرسے کو قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے، آئے ہوئے مہمانان کرام کو قبول فرما لے، آئے ہوئے مہمانان حساب کو قبول فرما لے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ مریضوں کو صحت دے، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ گمراہوں کو ہدایت دے۔ بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑے عطا فرما دے، لڑکے والوں کو نیک سیرت لڑکی دے، لڑکی والوں کو نیک سیرت لڑکا دے، سنت شریعت کے موافق بیٹی کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شادی کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ لڑکی والے مال والوں کو تلاش کر رہے ہیں، مال والے لڑکے والے خوبصورتی تلاش کر رہے ہیں، تیرے نبی کو دین کو ٹکرا دیا، تیرے نبی کے دین کو ٹکرا دیا۔ لڑکے والے خوبصورتی تلاش کر رہے ہیں، لڑکی والے مال والوں کو تلاش کر رہے ہیں، نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اعمال کی نسبت پر، سنن و واجبات کی نسبت پر اے اللہ ہمیں اپنی بچیاں رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شادیوں میں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شادی کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما دے، ہر طرح کے فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، خوشحالی قائم فرما دے، ہر طرح کے فتنوں سے اس ملک کی ملک والوں کی حفاظت فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، حاضرین مجلس کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے، حاجات کا غیب سے تکفل فرما دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے میں بھول ہوئی سے معاف فرما دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں منانا نہیں آتا، اے اللہ تو بن مانگے بھی دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، میری بہن کا اچانک انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس ساگر شہر سے، بستی سے، اطراف سے جتنے جنازے اٹھے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ام حمدان کو صحت دے، ابو حمدان کو شفا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، مانگنے میں جو بھول ہوئی سے معاف فرما دے۔ اللہ ایک بچے نے دعا کے لیے کہا تھا، اے اللہ ایک معصوم بچے نے دعا کے لیے کہا تھا میں تو بھول گیا، اللہ تو نہیں بھولا، اللہ تو نہیں بھولا، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے۔ یہ حاضرین مجلس کچھ ارادے اللہ کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہے، تو حاضرین مجلس کی ایک ایک ضرورت کو پورا فرما دے، ایک ایک مسئلے کو حل فرما دے۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكمالك شفى الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله برحمتك يا اللہ تعالی ہمارے یاسر بھائی کو بھی اولاد صالحہ عطا فرما دے۔